لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔ اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا۔ ایک سیاںہ بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں۔ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے۔ یہ دانائی، یہ تدبر، حضور امی۔ اور ایک اور بات بھی، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں۔ اگر ذہنی سطح پر کوئی سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس روشن دلائل ہیں، ہمیں ذہنی سطح پر ابھرنے والے سوالات کے جواب دینے چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے سوالوں کے جوابات کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ فتح مکہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا مارکا پیش آیا، تو اس بڑے مارکے میں مال غنیمت آیا۔ اب اصول یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے تھے، تو نئے مسلمانوں کو مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو مکے میں جو لوگ تازے مسلمان ہوئے تھے حضور نے ان کو زیادہ مال دیا۔ اب انصار مدینہ میں سے ایک دو نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں نا، معاذ اللہ، بس وہ جذباتی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، قریبیوں پر توجہ، اور کہیں بھی محبت میں ان کا خیال تھا۔ شارحین کہتے ہیں کہ اگر حضور ادھر نوازنے لگے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو واپس مکے چلے جائیں، محبت میں کہا۔ تو اب اس پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا انصار مدینہ کو، یہ مسلم شریف میں موجود ایک ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو۔ خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے کریم، حضور فرمانے لگے مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے، تم کہہ سکتے ہو۔ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے، یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے۔
وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو۔ وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو۔ ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسوؤں کے وضو ہونے لگے۔ جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ پاس؟ پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روح وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور امی ہیں اور محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا۔ حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ حضور امی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا۔ ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے، تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شانیں تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو
معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی، لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی۔ اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، جوان بیٹا گود میں سر رکھے ہوا تھا، بیمار تھا، کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شان تورات میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ یہ بات اس نے کہی، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا، اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ حضور کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رفعتیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی۔ لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے، تورات و زبور و انجیل میں تحریف کر دی، لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے پر۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی، میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضور کی عظمتوں کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا، ہر پیغمبر، ہر رسول نے، ہر مصلح نے، ہر دائی نے، پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے، جس محبت سے، جس درد سے، جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے، اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ، جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی، آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا، نہ جاؤ، جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں۔ نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی، ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اور پھر بڑی دانائی سے۔ آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے، وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی۔ آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو، تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے۔ فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے۔ ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا۔ بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے، مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے۔
میرے دوستوں وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے۔ جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں، تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین، اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھی تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھی تو حضور نے 100 کو بھی بتائی ہے۔ پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہے وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع۔ حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ؟ حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ نے وسعت والا دامن بنایا، تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال۔ اور سنو میرے یارو، جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے، اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، گندی